آج 12 ربیع الاول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا دن ہے۔ آج اس کی مناسبت سے اور اپنے موضوع کی مناسبت سے دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک جادوگروں کی طرف سے اور ہمارا جو دنیا دار طبقہ ہے ان کی طرف سے، ہمارے جو مسلمان جن میں جہالت کا غلبہ ہے ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے جادو جو ہے دنیاوی لحاظ سے بہت طاقتور ہوتا ہے، نوری علم سے اس کی کاٹ ممکن نہیں۔ جس طرح امراض کے علاج میں انگریزی دوائیاں وہ کہتے ہیں ضروری ہیں، ہومیوپیتھی دوائیاں یا پھر حکمت کی دوائیاں وہ کہتے ہیں کام نہیں کرتی۔ دوسرا ان کو جواب دینا ہے۔ دوسرا مرزائی قادیانی جو مرزا کو نبی مانتے ہیں ان کی طرف سے عام مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک وسوسہ ڈالا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ نبوت سب سے بڑی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم خاتم النبیین کہتے ہو، نبیوں کو ختم کرنے والے۔ نبوت تو سب سے بڑی رحمت ہے، تو نبوت کو جو رحمت ہے اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نبوت تو کثرت سے ہونی چاہیے، اس لیے کہ رحمت کی کثرت ہونی چاہیے۔ تو ان کے لیے بھی جواب میرے اس بیان میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک ولادت ہے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ولادتیں ہیں۔ ایک ولادت 8 یا 9 یا 12 ربیع الاول مشہور قول کے مطابق ایک ولادت اس میں ہوئی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کی حیثیت سے۔ دوسری ولادت 40 سال کے بعد ہوئی محمد الرسول اللہ، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، روح دو عالم، جان دو عالم، فخر الاولین والآخرین، فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے۔ پہلی ولادت میں آپ کا حسن و جمال ظاہر ہوا، دوسری ولادت میں آپ کے کمالات کا ظہور ہوا۔ پہلی ولادت کے اندر آپ کا جمال اس کا ظہور ہوا، جمال بھی ایسا کہ بے مثال تھا۔ دوسری ولادت میں کمال کا ظہور ہوا، کمال بھی ایسا کہ بے مثال تھا۔ پہلی ولادت میں آپ کا ظاہری حسن ظاہر ہوا، دوسری ولادت میں آپ کا معنوی حسن ظاہر ہوا، اور یہ دونوں بہت بڑی سعادتیں ہیں اور دونوں بہت بڑی رحمتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ظاہری جو تھا وہ بھی کمال درجے کا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں فلما استبنت وجهه عرفت ان وجهه
لیس بوجہ کذاب، کہ جب میں نے آپ کا چہرہ انور دیکھا میں دیکھتے پہچان گیا کہ یہ نبی کے علاوہ کسی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں فلما رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم القی فی قلبی الاسلام، میں آپ کو دیکھتا گیا اور اسلام میرے قلب میں داخل ہوتا گیا۔ ایسا نورانی چہرہ، ایسا روشن چہرہ، ایسا خوبصورت چہرہ، اللہ کی قدرت کے ایسے شاہکار تھے کہ میں ان کو دیکھتا گیا، آپ کے حسن و جمال کو دیکھتا گیا اور اسلام میرے قلب میں داخل ہوتا گیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ما رأیت احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، یوں محسوس ہوتا تھا کہ میں کیسے تمہیں بتلاؤں، زیادہ سے زیادہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گویا کہ سورج آپ کے مبارک چہرے میں چلتا ہے، یوں محسوس ہوتا تھا، ایسے چہرہ چمکتا تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر اللون عرقہ اللؤلؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید انتہائی روشن تھا، چمک لیے ہوئے تھا، اور آپ کا پسینہ وہ موتیوں کی مانند ہوتا۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی بھی لمبے بالوں والے کو سرخ جوڑے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن سے جو چادریں آتی تھی ان میں بعض میں سیاہ دھاریاں ہوتی، بعض میں سبز ہوتی، بعض میں سرخ ہوتی، آپ نے دو چادریں لی ہوئی تھی جن میں سرخ دھاریاں تھی، تو ایسے خوبصورت لگتے تھے، میں نے کبھی ایسا کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں من رآہ بدیہۃ خاطہ ومن خالطہ معرفۃ احبہ یقول نائتہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی مرتبہ دیکھتا تو روم زدہ ہو جاتا، جب آپ کے اوصاف کو دیکھتا، آپ کے ساتھ ملتا، آپ کی ہمدردی غمخواری، آپ کی ایثار و شفقت، آپ کی نجابت و شرافت، آپ کی تواضع و سادگی اور آپ کے وقار و متانت کو، عجز و انکساری، عفو و درگزر، غمخواری، ہمدردی، صداقت و دیانت، نبوت کی روشنی کو دیکھتا تو آپ سے محبت کرنا شروع ہو جاتا، اور جو بھی آپ کی صفت بیان کرتا، بیان کرتے کرتے اپنے احساسات کو بیان کرتے کرتے یوں کہتا کہ میں نے نہ اس جیسا پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اذا سر استنار وجهه كأنه قطعة من القمر قد كعب مالک، فرماتے ہیں جب آپ خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ انور ایسے چمکنے لگتا ہے گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ ایک صاحب فرماتے ہیں رأیتہ کأن الشمس طالیۃ، جب آپ کو دیکھیں گے یوں محسوس ہوگا جیسا کہ سورج طلوع ہو چکا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور
کیا تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ انہوں نے فرمایا تلوار جتنی بھی چمکے، جتنی بھی سینکل شدہ ہو، بہت چمکتی ہے۔ فرمایا لا بل مثل الشمس والقمر، بلکہ آپ کا چہرہ اگر کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں تو وہ شمس و قمر ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھائیاں ہے، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ حسان بن ثابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سناخہ جب وہ آپ کا وصف بیان کرنے لگے، فرمانے لگے وَأَجْمَلَ مِنْكَ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ آپ سے خوبصورت میرے محبوب میری آنکھوں نے کسی کو نہیں دیکھا، کیا میں بیان کروں؟ الفاظ میں وسعت نہیں، طاقت نہیں، کسی بشر کی زبان میں طاقت نہیں کہ آپ کے تعریفی کلمات کو وہ بیان کر سکے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، میں نے کہا دیکھنا تھا کسی عورت نے آپ جیسا جمیل جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، آپ کو ایسے پیدا کیا گیا کہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، گویا کہ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ بتلاتے گئے اے خدا یا اللہ مجھے اس طرح بنا، میری آنکھیں ایسی بنا، پلکیں ایسی بنا، ابرو ایسی بنا، سر ایسا بنا، زلفیں ایسی بنا، بازو ایسا بنا، سینہ ایسا بنا، ٹانگیں ایسی بنا، ہونٹ ایسے بنا، دانت موتیوں کی طرح بنا، گردن ایسی بنا، ایسی ہر چیز ایسی موضوع بنائی گئی کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ کمال درجے کا جمال تھا۔ رخ مصطفیٰ وہ آئینہ ہے کہ ایسا دوسرا آئینہ نہیں، نہ کسی بزم خیال میں، نہ نگاہ آئینہ ساز میں۔ جبرائیل علیہ السلام کہ کسی شاعر نے ان کی بات کیوں بیان کی، افاقہا گردیدہ مہر بھتا برزیدہ، بس یار خوبہ دیدہ لیکن تو چیز دوسری۔ جبرائیل علیہ السلام پل بھر میں آسمانوں میں، پل بھر میں زمین پہ، فرمایا کہ آپ نے آفاق زمین کا چپا چپا چھان مارا، کوئی بڑے بڑے حسین دیکھیں، وہ بھی دیکھیں جن کی حسن کی پرستش ہوتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی حسین دیکھا؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں بڑے بڑے حسین دیکھیں، وہ بھی دیکھے جن کی حسن کی پرستش ہوتی تھی، مگر آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ظاہری حسن دیا تھا، وہ ظاہری حسن دیا تھا۔ ایک بات کہہ کر اس بات کو ختم کر کے دوسری بات شروع کرتا ہوں کہ اگر سارا حسن ظاہر کر دیتے کوئی بھی کافر ہو کے نہ مرتا، کوئی بھی کافر ہو کے نہ مرتا۔ اگر سارا معنوی حسن ظاہر کر دیتے تو کوئی بھی شیطان ہو کے نہ مرتا، کوئی جادوگر ہو کے نہ مرتا، کوئی فاسق فاجر ہو کے نہ مرتا، کوئی منافق ہو کے نہ مرتا، کوئی گناہ گار ہو کر نہ مرتا۔ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حسن تھا کہ جس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، تحریر میں نہیں لا سکتا، اور یوں کہہ کر بات ختم کی جا سکتی ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خدا کے بعد آپ ہی کا مقام ہے، اس سے آگے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ رہا حسن معنوی، اللہ رب العزت نے آپ کو حسن معنوی کے اندر بھی وہ کمال عطا کیا جو کسی کو نہ دیا۔
حضرت آدم علیہ السلام کا خلد عطا فرمایا، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کا جوش تبلیغ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ولولہ توحید، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ارسال، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال، حضرت ہارون علیہ السلام کا جمال، حضرت یعقوب علیہ السلام کی رضا و تسلیم، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، اور حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، دانیال علیہ السلام کی محبت، الیاس علیہ السلام کا وقار، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ صفت بھی عطا کی جس سے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ تصویر ہوا جن درند پرند والی بھی صفت عطا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا بھی عطا کیا۔ غرض جتنی صفات اللہ رب العزت نے، جتنے کمالات سب نبیوں کو علیحدہ علیحدہ دیے، وہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دیے۔ آپ کو صداقت و دیانت بھی دی، انتہا درجے کی، آپ کو نجابت و شرافت بھی دی، انتہا درجے کی، آپ کو اثار و شفقت رافت بھی دی، انتہا درجے کی، آپ کو شرم و حیا بھی انتہا درجے کی دی، اور آپ کو جود و سخا، ہمدردی و غمخواری بھی انتہا درجے کی دی، عفت و پاک دامنی بھی انتہا درجے کی دی، اور آپ کو تواضع و سادگی، عجز و انکساری، وقار و متانت، اور عفو و درگزر، علم و نبوت، فصاحت و بلاغت، حسن اخلاق اللہ رب العزت نے انتہا درجے کے دیے، اتنے کامل دیے کہ اس کے آگے نہ سخاوت کا درجہ ہے، نہ شجاعت کا درجہ ہے، نہ بہادری کا، نہ امانت کا، نہ شرم و حیا کا، نہ وقار کا، نہ تواضع و سادگی کا، نہ عجز و انکساری کا، نہ شفقت و رأفت کا، نہ وقار و متانت کا، نہ عفو و درگزر کا۔ اس کے آگے کوئی کمال کا درجہ ہے ہی نہیں، انتہا درجے کے کمال دے دیے۔ سارے جہاں کے کمال ایک تجھ میں ہے، اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوبیاں اللہ نے دی وہ کسی کو بھی نہیں دی، اگر کسی میں ہے تو وہ دو چار ہیں۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے علم کو، نبوت کو، اخلاق کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر ختم کر دیا کہ اس کے بعد نہ کوئی نبوت کا درجہ ہے، اس کے بعد نہ کوئی علم کا درجہ ہے، اس کے بعد نہ کوئی اخلاق کا درجہ ہے، اس کے بعد نہ کوئی محبت کا درجہ ہے، اس کے بعد نہ کوئی اثار و قربانی، عجز و انکساری، تواضع و سادگی، صداقت اور دیانت و امانت، شفقت، ایثار، کسی چیز کا بھی اخلاق حسنہ میں اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو آپ کے ساتھ صحابہ کی محبت اس درجہ کی تھی، کسی نے خوب کہا نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، میں اس وقت تک کامل مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ کروں والیے یثرب کی عزت پر
خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اب ایک مثال دے کر ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے جب رات ہوتی ہے تو ستارہ طلوع ہوتا، سیارے طلوع ہوتے ہیں۔ اگر سینکڑوں سیارے اور ستارے بھی طلوع ہو جائیں تو دن نہیں آتا، کروڑوں طلوع ہو جائیں دن نہیں آئے گا، ہزاروں اربوں طلوع ہو جائیں دن نہیں آئے گا، چاند بھی آئے گا تو دن نہیں آئے گا۔ مگر جب سورج آ جائے، ابھی سورج نہیں آیا، صبح صادق ہوئی ہے، دن طلوع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جیسے جیسے پھر سورج آئے گا اتنی روشنی آ جائے گی کہ سورج کے بعد کوئی روشنی اور ممکن نہیں ہے۔ سورج تمام روشنیوں کو ختم کرنے والا ہے۔ ختم کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اندھیرا کر دیا اس نے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ وہ اتنی روشنی لے آیا، اتنی نورانیت لے آیا، اتنی چمک لے آیا، اتنا نور لے آیا کہ باقی کوئی روشنی کوئی نور اس کے سامنے ظاہر ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح یوں بھی سمجھیے، سورج کی روشنی، ستاروں کی روشنی، چاند کی روشنی، سیاروں کی روشنی یہ اپنی نہیں ہوتی، یہ سورج کی روشنی کا عکس ان میں ہوتا ہے جو محفوظ کر لیتے ہیں، اس روشنی سے چمکتے ہیں۔ اسی طرح میرے نبی کی مثال ہے، میرے نبی آفتاب نبوت ہیں، روشنی کا، علم کا، نبوت کا، اخلاق کا منبع ہے۔ یہیں سے نبوت نکلی، یہیں سے علوم نکلے، یہیں سے اخلاق نکلے۔ پہلے انبیاء کے پاس جو نبوت ہے وہ بھی میرے نبی کی نبوت کا فیض ہے۔ جیسے چاند کے، جیسے ستاروں کے پاس، چاند کے پاس، سیاروں کے پاس جو روشنی ہے وہ سورج کا فیض ہے۔ اور جس طرح سورج کے بعد کسی کی روشنی ظاہر نہیں ہو سکتی، اسی طرح میرے نبی نے نبوت کو اتنا مکمل کر دیا، میرے نبی نے علوم کو اتنا مکمل کر دیا، فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، فرمایا انا سید ولد آدم، لا فخر، اس میں کوئی فخر نہیں۔ ایک جگہ فرمایا میرے پاس لواء الحمد ہوگا، اس کے نیچے آدم بھی ہوں گے، آدم علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی پیغمبر ہوں گے سب ہوں گے۔ 1,24,000 پیغمبروں کے اخلاق کا کو اکٹھا کیا جائے تو وہ اخلاق مصطفیٰ بنتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے اخلاق کو مجسم صورت دے دی جائے تو وہ محمد رسول اللہ بنتے ہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ضرورت بھی نہیں ہے، گنجائش بھی نہیں ہے۔ جس طرح سورج کے بعد روشنی کی ضرورت بھی نہیں ہے، گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو اب دونوں باتوں کا جواب ہو گیا کہ جتنے بھی علوم ہیں ان کا منبع فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے علم کے بغیر کوئی علم کامل نہیں ہو سکتا، اور آپ کے علم کا مقابلہ کسی علم سے نہیں ہو سکتا۔ تو دونوں باتوں کا جواب میری اس تقریر میں ہے۔ تو میں نے یہ تقریر اسی لیے کی تاکہ جو میرا موضوع چل رہا ہے اس کے اندر بھی آپ کو پتہ چلے کہ نوری علم کی طاقت کیا ہے۔ اور جو قادیانی مرزائی کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی، وہ جاہل سمجھتے ہیں کہ اب اندھیرا ہو جائے گا۔ نہیں، ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مکمل ہو گئی، اب ضرورت نہیں ہے، اب اس کے بعد گنجائش بھی نہیں ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ کے اخلاق کے بعد کوئی اچھے اخلاق ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا کہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کر دوں۔ جب اخلاق ہی مکمل ہو گئے پھر اب اس کے بعد آپ کے اخلاق کے بعد، آپ کی صداقت کے بعد، آپ کی دیانت کے بعد، آپ کی نجابت اور شرافت کے بعد، آپ کی اظہار و شفقت کے بعد، ہمدردی و غمخواری کے بعد، اور جود و سخا کے بعد، آپ کی وقار و متانت کے بعد، عفو و درگزر کے بعد، عزت و نیازی کے بعد، علوم و اخلاق کے بعد،
نبوت کے بعد کوئی نہ نبوت ہو سکتی ہے، نہ اخلاق ہو سکتے ہیں، نہ کوئی اچھے صفات ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو مکمل کر کے ختم کر دیا ہے، اس لیے آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو دونوں باتوں کا جواب اس تقریر میں ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت نے ہمیں جو سعادت بخشی ہے چند کلمات کہنے کی، تو اللہ رب العزت یہ سعادت ہمیں بار بار بخشتے رہیں۔ میں یہ بات کہہ کر ختم کرتا ہوں، ما ان مدحت محمدا بمکالتی ولکن مدحت مکالتی بمحمد۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمیں عطا فرمائے، آپ کی عظمت بھی عطا فرمائے، آپ کے دین کی حمایت و نصرت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے جو جانشین ہیں اولیاء اللہ، متقی، بزرگ، اللہ رب العزت ان کی بھی محبت عطا فرمائے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کی بھی ہمیں بار بار توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔